نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین. Lesson number 125 سورہ یوسف آیت نمبر 36 to 57 انشاءاللہ. پچھلے لیسن میں ہم نے بات یہاں پر روکی تھی کہ یوسف علیہ السلام جیل میں جانا پسند کر رہے ہیں اور وہ ایک آزادانہ زندگی کو ٹھکرا رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ آزادی کے ساتھ رہتے اور عزیز مصر کے محل میں ہی رہتے تو فتنے میں پڑنے کا ڈر تھا. اور جو عزیز مصر کی بیوی تھی اور دیگر خواتین تھیں obviously وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی تھیں، تو انہوں نے جیل میں جانا پسند کیا. اب یہ جیل میں ڈالے جا چکے ہیں. فردر جو ان کا واقعہ ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے اگلی آیات میں انہی کا ہی ذکر ہے. وَدَخَلَ اور داخل ہوئے مَعَهُ اس کے ساتھ السجن قید خانے میں فتیان دو غلام. جس ٹائم پر حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ڈالے گئے تھے اسی ٹائم پر دو اور غلام بھی قید میں ڈالے گئے تھے. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا نان بائی تھا، یعنی بیکر تھا یا کک تھا. اس بارے میں اتنا کوئی خاص ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا وجہ بنی ان دونوں کے جیل میں آنے کی. ایک تفسیر میں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی. واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ریزن کیا تھا، لیکن خیر کسی نہ کسی سزا کے نتیجے میں ہی یہ یہاں پر پہنچے تھے. اب ان دونوں نے خواب دیکھے تھے جس کا ذکر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کریں گے. قالا کہا احدہما ان دونوں میں سے ایک نے انی بے شک میں ارانی میں دیکھتا ہوں خود کو اعصر میں نچوڑ رہا ہوں خمرن شراب. وقال الآخر اور کہا دوسرے نے انی بے شک میں ارانی میں دیکھتا ہوں خود کو احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں فوق رأسی اپنے سر کے اوپر خبزن روٹی تأکلو کھاتے ہیں الطیر پرندے منہ اس میں سے. اب دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا اور ساقی نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، نکال رہا ہوں، اور دوسرا جو بیکر تھا یا کک تھا، نان بائی تھا، اس نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک ٹوکرا ہے جس میں روٹی ہے اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں. نبئنا بتاؤ ہم کو بتأویل ہی اس کی تعبیر یا اس کا مطلب. اس خواب کی تعبیر اگر آپ ہمیں بتا دیں، کیونکہ یہ اس اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں. انا بے شک ہم نرا کا ہم دیکھتے ہیں تجھ کو من المحسنین محسنین میں سے. یاد رکھیے گا کہ محسن ہونے کا تعلق عمل سے ہے. لازمی حضرت یوسف علیہ السلام کا عمل اتنا خوبصورت تھا کہ جیل کے ساتھ ہی ان کے لیے یہ کامنٹس دے رہے ہیں انا نراک من المحسنین. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے قیدیوں سے بالکل مختلف ہیں، آپ محسنین میں سے ہیں، آپ اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک ہیں. تو انہوں نے یہ خطاب دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. دیکھیے مشکلات میں اخلاق کو مینٹین کرنا بہت بڑی بات ہے. ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے یہاں پر کہ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ کیا ہمیں محسن کہتے ہیں. اگر ہم محسن نہیں ہیں تو داعی دین بننے کے معیار پر ہم نہیں اترتے، یا آپ اس بات کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ داعی دین بننے کے قابل ہم پھر نہیں ہیں. اب یوسف علیہ السلام قید میں تھے، قید میں رہتے ہوئے ان کا رویہ کتنا اچھا ہوگا، ان کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا کہ قید کے ساتھ ہی ان کو محسن کہہ رہے ہیں. ہم بھی بہت سارے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں. مثلاً
اگر ہم شادی شدہ ہیں اور اگر ہم سیپریٹ نہیں رہتے تو ہم سسرال والوں کے درمیان رہتے ہیں، اور اگر ہماری شادی نہیں ہوئی تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. کچھ لوگ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں، ملک سے باہر رہتے ہیں، تو مل ملا کے اسٹوڈنٹس ایک ساتھ رہتے ہیں. کوئی بھی سچویشن ہو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے رویے کیا ہیں، ہمارا اخلاق کیا ہے، اور ہمارے ساتھ جو بھی لوگ رہ رہے ہیں کیا وہ ہمیں محسن مانتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات بڑے تنگ ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہم سسرال میں جب ایک ساتھ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اتنے تنگ حالات ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں رہتے، ہم فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہیں اور ہمیں ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے، فلاں کی یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی، فلاں کی وہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس وجہ سے ہم اپنے رویوں کو اور اخلاق کو مینٹین نہیں کر پاتے. ایسا عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں. یہاں آپ کو قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قید میں رہنا آسان کام ہے؟ اس سے تو آسان ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم، ہے یا نہیں؟ تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسی کوئی بھی سچویشن ہو، ایسے کوئی بھی تنگ حالات ہوں، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا حالات بدلیں گے. ہر وقت تو رات نہیں رہتی، دن بھی آئے گا. یہ سوچ کر ہی پھر انسان اپنے آپ کو پازیٹیو کر سکتا ہے، ادروائز نہیں کر سکتا. اگر ہم اپنے رویوں کو، اپنے اخلاق کو اچھا نہیں کریں گے تو یہی چیز ہماری نسلوں میں ٹرانسفر ہوگی. جیسے ہم بد اخلاقی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ویسے ہی ہماری اولادیں بھی گزاریں گی. تو مشکل حالات میں اپنے اخلاق کو مینٹین کرنا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور یہ ڈیلی لائف کی بات ہو رہی ہے. اپنی آزادی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ انہوں نے اپنی آزادی کو قربان کیا، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے قید میں چلے گئے، پھر وہاں جا کر بھی دیگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنے اچھے ہیں کہ ساتھی ان کو کہہ رہے ہیں انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ تو بہت اچھے ہیں، دیگر قیدیوں کی طرح آپ نہیں، آپ اسپیشل ہیں. قال، اس نے کہا، لا یأتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام، کھانا، ترزقانہ، تم کھلائے جاتے ہو اس کو، الا مگر نبأتکما، میں بتا دوں گا تم دونوں کو، بتأویلہ، اس کی تعبیر، قبل، اس سے پہلے، ان یأتیکما، یہ کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس. تم فکر نہیں کرو، کھانا آنے سے پہلے ہی میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. اس کے علاوہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اب یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ وہ اپنی بات ان قیدیوں کے سامنے رکھ سکتے تھے، اللہ کا پیغام ان قیدیوں کو پہنچا سکتے تھے، کیونکہ یہ دونوں یوسف علیہ السلام کی طرف فوکس تھے اور یوسف علیہ السلام کو سن رہے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے جواب کا انتظار کر رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ اگر میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دوں تو یہ بات سن لیں گے. اب انہوں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہی میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. اب یہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ جیل میں کوئی ٹائم فکس ہو. عموماً آپ دیکھیں کہ جیل میں ایسا ہوتا ہے کہ قیدیوں کو کھانا کھلانے کا ایک ٹائم فکس ہوتا ہے، اس ٹائم پر کھانا آ جاتا ہے، اور پھر قیدیوں کو فوری طور پر اس کو کھا لینا ہوتا ہے، کیونکہ فوراً سے پھر وہ برتن وغیرہ لے لیے جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جیل سے کھانا آتا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر والے کھانا بھیجتے ہوں، کیونکہ کچھ قیدیوں کو یہ فیسلٹی بھی حاصل ہوتی ہے کہ ان کے گھر والے ان کو کھانا بھیج سکتے ہیں. گھر والوں کی طرف سے کھانا آتا تھا یا جیل سے کھانا آتا تھا، رزق تو اللہ ہی کی طرف سے تھا، اسی لیے انہوں نے کہا ترزقانہ، تم کھلائے جاتے ہو اس کو، تم رزق دیے جاتے ہو اس کا. اب انہوں نے مزید آگے بات کی، ذالکما، یہ، مما، اس میں سے ہے جو، علمنی، سکھایا مجھ کو، ربی، میرے رب نے. میں جو تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا وہ علم پر مبنی ہوگی جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے، جس میں غلطی کا امکان نہیں. ٹھیک ہے، تو علم کا سورس بھی بتایا، اور یہ ان کا ایک ہمبل وے تھا یوسف علیہ السلام کا. ورنہ جن لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے ان میں عمومی تکبر ہوتا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں جو کچھ بھی تمہیں بتاؤں گا وہ علم پر مبنی ہوگا. انی، بے شک میں نے، ترکتو،
میں نے چھوڑ دیا ہے ملت کو، قومن ایک قوم کی، لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، وہم بالآخرتی اور وہ آخرت کے ساتھ، ہم کافرون وہ انکاری ہیں۔ اب انہوں نے تعبیر بتانے سے پہلے قیدیوں کو دعوت اللہ دی، توحید کا پیغام دیا۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ میں ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جن کا عقیدہ غلط ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ واتبعت اور میں نے پیروی کی، ملت کی، آبائی اپنے آبا کی، ابراہیم علیہ السلام کی، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی۔ انہوں نے کہا کہ میں پیروی کرتا ہوں اپنے فادرز کی، اپنے آبا و اجداد کی، ان کے طریقے کو میں فالو کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے باقاعدہ نام لیا، ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم السلام۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے فادرز یعنی آبا و اجداد کا مصر میں شہرہ تھا، یہ نون لوگ تھے اور بڑے فیمس لوگ تھے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی واضح کی کہ میں کوئی نئی بات پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہی کہہ رہا ہوں جو اہل حق ہمیشہ سے کہتے ہیں۔ ما کان لنا نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرکا یہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ ساتھ اللہ کے، من شیء کسی چیز کو، یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یعنی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک یہ من فضل اللہ فضل میں سے ہے اللہ کے، علینا ہم پر۔ یہاں فضل سے مراد صحیح دین کی تعلیم ہے، یعنی شرک سے بچنا اور توحید کو اپنانا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، اور صرف ہم پر ہی نہیں، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، یعنی اس صحیح دین کی قدر نہیں کرتے، اس لیے وہ شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی شکر ادا کیا ہے توحید کی نعمت پر؟ توحید کی نعمت اس دنیا کی ٹاپ نعمت ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو شرک سے بچائے ہوئے ہیں اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ، آپ شرک سے نفرت کرتے ہیں، بیزاری اختیار کیے ہوئے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر آپ اس کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ لازمی طور پر اس بات کی دعا کریں گے کہ یا اللہ میری نسلوں میں تو توحید کو قائم رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ جو شرک کرنے والا ہو وہ سچی توبہ کرے، ادروائز اس کی معافی نہیں۔ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، اس کو جنت میں انٹری مل ہی نہیں سکتی۔ توحید بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے اس فضل پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید جیسی دولت دی، قرآن جیسی نعمت سے جوڑ دیا، الحمدللہ، اس کو سمجھنے کی توفیق دی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دی، لیکن اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ ناشکرے لوگوں کی۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، جیسے کوئی یہ کہے او مائی کمپینینز، میرے دو ساتھی، ارباب کیا بہت سے رب، متفرقون مختلف قسم کے، خیرون بہتر ہے، ام اللہ یا اللہ، الواحد القہار جو ایک ہے زبردست ہے۔ یہ دونوں قیدی چونکہ ملازم تھے اس لیے انہی کے حساب سے یوسف علیہ السلام نے دلیل دی۔ یہ دلیل ان کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ سکتی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بہت سے رب مختلف قسم کے یا پھر ایک اللہ، کون بہتر ہے؟ اور اللہ بھی کیسا اللہ؟ الواحد القہار جو ایک ہی ہے اور زبردست ہے۔ ایک تو یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے جیل کے ساتھیوں کو پکارا۔ یہ اس وقت نان مسلم ہے، یہ دونوں جو جیل کے ساتھی ہیں یہ نان مسلم ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کتنی رسپیکٹ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو بلا رہے ہیں، اور اس طرح سے اپنے ساتھیوں کو بلانا بہترین اخلاق کی علامت ہے۔ اب چونکہ وہ سن رہے تھے اس لیے یوسف علیہ السلام نے مزید بات کی،
اور ان کو وہ دلیل پیش کی جو ان کو صحیح طور پر سمجھ میں آنے والی تھی، یعنی انہی کے حساب سے دلیل دی. اور یہ تبلیغ کی بہت بڑی حکمت ہے. پہلی حکمت کیا ہے کہ جب سننے والا خود سے بات سننے کا خواہش مند ہو تو آپ اپنی بات سنائیں، اور پھر آپ اس کو ویسی دلیل دیں جو اس کو اچھے سے سمجھ آ سکے. انہوں نے کہا تم اپنے دل سے پوچھو ایک رب بہتر ہے یا زیادہ رب، کیونکہ اگر ایک سے زائد الہ ہوں تو کائنات کا نظام بگڑ جائے گا. تو سوالیہ انداز میں توحید کی دعوت دی. پھر کہتے ہیں ما تعبدون، نہیں تم عبادت کرتے، من دونہ ہی اس کے سوا، الا مگر اسماء کچھ ناموں کی، سمیتموہا نام رکھ لیے تم نے ان کے، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے، بہا ساتھ ان کے، من سلطان کوئی دلیل، اللہ نے شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری. تم نے اپنی طرف سے ہی کچھ نام رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے، فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے. سارے احکامات اسی کی طرف سے اتریں گے، مانے بھی اسی کے ہی احکام جائیں گے. کیوں؟ ان الحکم الا للہ. امرا اس نے حکم دیا ہے، اللہ یہ کہ نہ، تعبدو تم عبادت کرو، الا مگر ایاہو صرف اسی کی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی، اور ویسے بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے بھی نہیں. ذالک یہ، الدین دین ہے، القیم درست، یہ ہے درست دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اکثر لوگ اس صحیح دین کا علم نہیں رکھتے، اسی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یا صاحب یہ سجنی، اے میرے دونوں ساتھیوں جیل کے، اما رہا احدکما تم دونوں میں سے ایک، فیسقی پس وہ پلائے گا، ربہ اپنے آقا کو، خمرن شراب. یہاں پر آپ دیکھیے کہ رب کا لفظ بادشاہ کے لیے یا آقا کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانا شروع کی، ان کو زیادہ انتظار نہیں کروایا. کہا کہ تم میں سے جو ایک ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی اس کا جرم ثابت نہیں ہوگا، اس پر لگا الزام غلط ثابت ہو جائے گا اور وہ چھوٹ جائے گا، اس کو رہائی مل جائے گی، اور پھر وہ اپنی پوسٹ پر دوبارہ سے بحال کر دیا جائے گا. مخاطب یہ ساقی سے ہی تھے، لیکن آپ دیکھیں تو ساقی کو پوائنٹ آؤٹ کر کر بات نہیں کر رہے، کیونکہ جو اگلی تعبیر وہ بتانے والے تھے وہ بڑی ہی تکلیف دہ تھی. وَأَمَّا اور رہا الْآخَرُ دوسرا، فَيُسْلَبُ پس وہ سولی چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ تو کھائیں گے، الطَّيْرُ پرندے، مِن رَأْسِهِ اس کے سر میں سے. بڑی تکلیف دہ تعبیر ہے یہ. کہا دوسرا جو ہے اس کا جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو سزا ملے گی. سزا کیا ملے گی؟ وہ سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کی ڈیڈ باڈی سولی پر ہی لٹکی ہوئی ہوگی اور اس کے سر کو پرندے نوچیں گے. قضی الامر فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، الذی وہ جو فیہ جس میں، تستفتیان تم دونوں جواب مانگتے ہو. اب یہ تعبیر سن کر جو نان بھائی تھا وہ کہنے لگا مجھے تو ایسا کوئی خواب آیا ہی نہیں ہے، میں تو ایسے ہی آپ سے پوچھ رہا تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہیں خواب آیا تھا یا نہیں، بہرحال تقدیر میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اب یہ واقعہ ہو کر رہے گا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک حدیث بیان کی تھی جب خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جب تک خواب کی تعبیر بیان نہ کی جائے وہ گویا ایسے ہے جیسے پرندوں کے پر ہے، وہ واقع نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی خواب کی تعبیر بتا دی جائے گی تو پھر ویسا ہی ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ نان بھائی جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب جو میں نے تمہیں بتایا ہے یہ حق بتایا ہو اور ایسا ہی ہو کر رہے گا. کیونکہ یہ خواب کی جو تعبیر بتا رہے تھے
وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم کی بنا پر بتا رہے تھے. اس میں اب کوئی چینجز ہونے والی نہیں تھی، ایسا ہی ہونے والا تھا. اسی لیے انہوں نے کیا کہا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. وقال، اور کہا، للذی، اس کو جسے ظن، گمان کیا تھا، انہو، کہ بے شک وہ، ناجم منہما، نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، اذکرنی، ذکر کرنا میرا، عند ربک، اپنے آقا کے پاس. اب جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ یہ بچ جائے گا، اس کو نجات ملے گی اور یہ اپنی نوکری پر دوبارہ بحال کر دیا جائے گا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا بادشاہ سے. تمہیں موقع ملے تو بادشاہ کو ضرور بتانا میرے بارے میں، بتانا کہ جیل میں ایک قیدی ایسا بھی ہے جس کا کوئی قصور نہیں اور اسے خواہ خواہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے. فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو بھلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربہ، ذکر کرنا اپنے آقا کو. شیطان نے اس شخص سے بھلوا دیا تاکہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہیں. خیر اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنے سال یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنا مقصود تھا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کام کی چیزیں بھلوا دیتا ہے. خیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا کو. فَلَبِثَ، تو ٹھہرا رہا، فِي السِّجْنِ، قید خانے میں، بِضْعَ سِنِينَ، چند سال. بِضْعَ کا جو لفظ ہے با ضاد عین سے ہے، 3 سے 9 سال کے وقفے کو بِضْعَ کہا جاتا ہے. مفسرین کے قول کے مطابق آپ علیہ السلام کی قید کی مدت 7 سال یا 9 سال تھی. یہ 9 سال یا 7 سال اور جیل میں رہے. خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا لمبا ٹائم یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنا ہی تھا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں درجات بلند کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ کرتے ہیں. پھر یہ کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل ہونا لکھا ہے تب ہی ہوگا، اس سے پہلے ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے. اب ہوا کیا تھا، یہ جو رہا ہونے والا ساقی تھا اپنی رہائی کے بعد اپنی جاب میں بزی ہو گیا. اتنا بزی ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ بھول گیا کس کو، یوسف علیہ السلام کو. وہ یوسف علیہ السلام جو اس کے محسن تھے، بھول گیا. پھر یہ کہ یہاں آپ دیکھیں تو بھلوانے کی نسبت شیطان سے کی گئی ہے. وہ اس لیے کہ عموماً اچھے کام شیطان بھلوا دیتا ہے تاکہ انسان اس خیر سے محروم ہو جائے جو اس کو ملنے والی ہے. اب دیکھیں کیا نتیجہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام کئی سال اور جیل میں رہے. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. تو یہاں جو بات ہو رہی تھی کہ ساقی اپنی رہائی کے بعد بھول گیا اور پھر یوسف علیہ السلام نے جو اس پر احسان کیا تھا. اچھا کیا احسان کیا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ خواب کی تعبیر بتائی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت کچھ ایسا کیا تھا انہوں نے جس کے بیسس پر انہی ساتھیوں نے ان کو محسن کہا تھا. ٹھیک ہے، خوابوں کی تعبیر بتائی، یہ بھی ایک احسان تھا، لیکن اس سے پہلے بھی ان کا رویہ، ان کا اخلاق ان دونوں کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ یہ ان کو محسن کہہ رہے تھے. یہاں سے ہمیں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی ہماری زندگی میں محسن ہیں ہمیں ان کے احسان یاد رکھنے چاہیے. تبھی ان سے ریلیٹڈ جو بھی خدمات ہیں ہم اس کو دل سے کریں گے. اگر ہمیں اپنے والدین کے احسان یاد رہیں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھے رہیں گے. اگر ہمیں اپنے استاد کے احسان یاد رہیں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھے رہیں گے. ہماری زندگی میں جو بھی محسن ہے اگر ہم نے ان کے احسان یاد رکھے تو ہی ہمارا معاملہ ان کے ساتھ درست ہوگا. ہم ان کی خدمت کرنے میں، ان کا کوئی بھی کام کرنے میں خوشی محسوس کریں گے. ان کے کاموں کو، ان کی خدمت کو پھر ہم بھولیں گے نہیں. لیکن آپ دیکھیے یہاں بھول گیا اور اس کو شیطان نے بھلوا دیا، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے. ساری شیطانی چیزیں تو ہو رہی تھی مصر میں. آپ دیکھیے تو جس طریقے سے ماحول اتنا خراب تھا، عورتیں اتنی آزاد تھیں، انہی ساری چیزوں سے بچ کر تو
یوسف علیہ السلام آئے تھے. خیر شیطان نے بلوا دیا, ساقی بھول گیا ذکر کرنا, جو بھی کچھ تھا. اصل چیز جو ہے نا وہ تقدیر بھی ہے. اگر ہم اوور آل بات کریں نا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اتنے سال جیل میں رکھنا ہی رکھنا تھا. ریزن کچھ بھی بنا, ٹھیک ہے, اب یہ آزمائے جا رہے تھے. اس دوران جتنا ٹائم یہ جیل میں رہے, اس دوران انہوں نے اللہ کے دین کی خوب تبلیغ کی, اور کہا جاتا ہے کہ ان کو نبوت بھی جیل میں ہی ملی. یہ 7 یا 9 سال جو یہ جیل میں رہے نا, پھر انہوں نے خوب اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی. یوں سمجھ لیجئے جیل ان کی دعوت و تبلیغ کا مرکز بن گیا تھا. اچھا وہ قیدی بھی کہیں اور نہیں جاتے تھے, وہیں رہتے تھے, ورنہ عمومی طور پر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تو پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں نا. جیل میں تو سارے لوگ ساتھ ہی رہتے تھے. جب ان کو موقع ملتا تھا یہ دعوت اللہ کیا کرتے تھے. تو ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ایک موقع فراہم کیا یوسف علیہ السلام کو. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم
ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 9 سنين